السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی سلمان اظہری صاحب اپنے بے باک انداز بیان کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ جو ابھی حراست میں ہیں، اپنے جرأت مندانہ بیان کی وجہ سے کہ جب انہوں نے مسلمانوں پر ہو رہے ظلم کے خلاف ظالموں کو لتاڑتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا۔ جو صحیح بھی ہے کہ ظالم کی طاقت کو اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور نیست و نابود کرے گا، سارے دجالوں کا جڑ سے خاتمہ کرے گا۔ اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ علماء بھی اب مفتی سلمان صاحب کے سپورٹ میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو رہا کرنے میں تاخیر کی گئی تو ہم اس مسئلے میں ذرے کے برابر سمجھوتا نہیں کریں گے، ڈریں گے نہیں، دبیں گے نہیں، جھکیں گے نہیں، چھپیں گے نہیں، بلکہ ملک بھر میں جیل بھرو آندولن شروع کریں گے۔ اور اس واقعہ یا حادثہ جو بھی کہیں اس کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن اس بیچ کچھ فرقہ پرست لوگ آپس میں ہی اختلافات میں لڑے بھرے ہیں کہ تم تو وہابی ہو، تم تو کافر ہو، تم ہمارے معاملے میں نہ پڑو، ہم سب دیکھ لیں گے۔ میرے بھائی، جب ظالموں کی جڑیں کاٹنے پہ آؤ تو اپنے اختلافات کو پیچھے ڈالو اور ایک جھوٹ ہو کر وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا کے تحت ایک جھنڈے کے نیچے آؤ اور ببانگے دوہل ڈنکے کی چوٹ پر آواز اٹھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنکے کی چوٹ پر بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نکالا تھا۔ فرعون تو اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس کے مقابلے کا ظالم آج تک پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ چند نام نہاد جو دکھ رہے ہیں وہ تو بس ایک معمولی سے گنڈے ہیں۔ آپ ایک ہی صف میں کھڑے ہوں اور مولانا کی رہائی تک آواز اٹھاتے رہیں۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب نے کسی خاص طبقے کا نام بھی نہیں لیا تھا، جبکہ دوسرے طبقے کے لوگ مسلمانوں کو زیر کرنے کی اور بھڑکاؤ بیان دینے میں بالکل کسر نہیں چھوڑتے۔ آپ 10 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو کئی سارے بابا، پولیٹیکل لیڈر اور بھی کچھ اندھ بھکت کھلے عام نعرہ بازی کرتے ہیں کہ گولی مارو سالوں کو، اور یہ نعرہ 2019 میں لگایا گیا تھا جب NRC اور CA کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے تھے۔ اتنے واقعات ہیں کہ سارے کو جمع کرنے بیٹھوں تو ہفتوں یا مہینوں لگ جائیں گے، اور آئے دن مسلمانوں کو بھرے بازار میں GSR کہنے پر مجبور کرنا، ورنہ اس کو مار مار کر لہو لہان کر دینا، یہ سارے معاملات صحیح ہیں کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ ایسے میں مسلم کمیونٹی کا کوئی بندہ کسی اور کانفلکٹس میں تھوڑی بھی بات کر دے تو بغیر سوچے سمجھے اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور کورٹ میں صفائی دینی پڑتی ہے۔ کیا اسی تاؤٹ کے ساتھ ہندوستان کا سنویدھان بنا تھا کہ سیکولر حکومت کا نفاذ نہیں ہوگا بلکہ ہندوستان میں کسی خاص فریق کو پیورٹی دی جائے گی؟ خیر کوئی نہیں، جیل جانا کوئی بری بات نہیں۔ ہماری تاریخ کے پنوں میں سینکڑوں علماء جیل جا کر آ چکے ہیں، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی زندگی کے کچھ حصے جیل میں گزارے ہیں جبکہ وہ بے قصور تھے۔ اور 827 عیسوی کو جب فتنہ خلق قرآن اٹھا تھا تو حضرت امام احمد بن حنبل اور ان کے ساتھ سینکڑوں علماء جیل میں ڈالے گئے تھے اور اپنی دانش مندانہ رائے سے پوری امت مسلمہ کو کھلی ہوئی گمراہی سے بچایا تھا۔ تو جیل جانا کوئی عیب کی بات نہیں۔ انشاءاللہ مفتی صاحب جلد از جلد رہا کیے جائیں گے اور پھر سے ہمارے بیچ اسی جوش و خروش کے ساتھ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارے پاس اتنا ہی ہے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔